بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خود کو بھی اسی کے درجے کا مظلوم بے بس شہری ثابت کر سکیں، افضل اور لچھی سے گفتگو کے بعد میں اس فیصلے کو نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ان دونوں کے درمیان انسانی ہمدردی کے سوا لالچ کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ تم نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے، وہ فکر مند ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیا جواب دوں۔ ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں زہر انڈیلنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تم گھر دکھا کر چابی ہمیں دے دو اور دوسری جگہ کام کرنے چلی جاؤ۔ ہم گھر میں جا کر ذرا سی دیر میں اپنا کام کر لیں گے۔ تم وہاں لوٹو گی تو چابی تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر چھپی ہوئی ملے گی۔ یہ اس سے بھی بری بات ہوگی کہ میں پورا گھر نئے آدمیوں کے حوالے کر دوں۔ میرے صاحب بہت وہمی آدمی ہیں، اپنی رکھی ہوئی کسی چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پسند نہیں کرتے۔ تم نے بھول میں کسی چیز کو ہٹا دیا تو ان کو شبہ ہو جائے گا۔ میں ایسا غلط کام مر کر بھی نہیں کروں گی۔ اس سے بڑی بات یہ کہ کتا کسی چڑیا کو بھی گھر میں پر نہیں مارنے دیتا۔ میرے بغیر تم وہاں پھٹک بھی نہیں سکتے۔ وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لے گا اور تمہیں زخمی کر کے بگا دے گا۔ سارا محلہ تماشا دیکھے گا اور بات میرے صاحب کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ پھر پہلی ترکیب ہی بہتر رہے گی۔ میں نے اسے اپنی طرف سے لقمہ دیا۔ لچھمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی خاموشی سے سفر کرتی رہی۔ میری اور لچھی کی گفتگو اول خان کے لیے اعصاب شکن ثابت ہو رہی تھی۔ ہمارے درمیان پہلے سے کچھ طے نہیں پایا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ اس نے دبے لہجے میں انگریزی میں کہا، تم وہاں گھسنے میں کوئی افادیت سمجھ رہے ہو تو اس احمق عورت کو بے بس کرو اور گھر کی چابی چھین لو۔ کیوں بلا وجہ اس پر اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے مختصراً جواب دے کر خاموش کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اول خان کے مشورے سے پہلے میں خود اس امکان پر غور کر چکا تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ لچھی عورت ذات تھی اور زیادہ قصوروار نہیں تھی۔ ان دو حقائق کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ کوئی جبر کیا جاتا تو وقت پہلے یا قدرے تاخیر سے اس کی کہانی جوگندر یا اس کے ساتھیوں تک پہنچ جاتی، راز کھل جاتا اور افضل کا نام بھی منظر عام پر آ جاتا۔ ان واقعات کی تشہیر ہمارے حق میں نہیں تھی۔ جوگندر نے ماسٹر کے روپ میں خاموشی سے روی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا۔ اس سے پہلے ہم اپنا دامن بچا کر پوری احتیاط سے میجر بخشی کو معذور کر چکے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح جوگندر کا معاملہ بھی مکمل خاموشی اور رازداری کا متقاضی تھا۔ اس بارے میں بات باہر نکل جاتی تو ناقابل تصور پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ میونسپل کارپوریشن سے بات آئی لینڈ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اول خان نے میرے اور لچھی کے مذاکرات کی سست روی کی وجہ سے گاڑی کی رفتار کم رکھی تھی اور دانستہ بس کے روٹ والا طویل راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ چاہتا تو سٹی اسٹیشن کے ریلوے پل کے برابر والی سڑک سے ہو کر ذرا سی دیر میں مولوی تمیز الدین روڈ پر نکل سکتا تھا۔ اپنی طبعی اور فطری اضطراب کے باوجود اس نے کسی غیر ضروری عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تم اسی طرح سوچتے رہیں تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ افضل کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کی بیوی اور چاروں بچیاں بے سہارا ہو جائیں گی۔ تمہیں جلد از جلد فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت تمہاری رضامندی میں افضل کی خوش قسمتی ہوگی۔ تم نے انکار کر دیا تو ہم اسے افضل کی بدقسمتی سمجھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ لچھی ہمارے ساتھ آرام سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس پر ذہنی دباؤ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس کے چڑھے ہوئے سانسوں کی آواز واضح طور پر سن رہا تھا۔ وہ اندرونی ہیجان میں مبتلا تھی۔ میں تمہیں چابی نہیں دوں گی، آخر کار اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ تم گاڑی دور کھڑی کر کے ٹھیک 11 بجے آ جانا، میں تمہیں اپنے ساتھ اندر لے جاؤں گی۔ تم آدھے پون گھنٹے میں کاغذ ڈھونڈ کر باہر نکل جاؤ گے، اس سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہرو گے۔ لچھمی کی وہ تجویز بہت حوصلہ افزا تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے دیے ہوئے وقت سے پہلے باہر آ جائیں گے۔ ہماری گاڑی کشادہ سڑک پر سیدھی دوڑتی رہی۔ لچھی کے ایما پر ایک جگہ اول خان نے رفتار کم کر لی۔ گاڑی ایک سڑک پر گھوم گئی اور وہاں سڑک پر دونوں طرف بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ہماری گاڑی کا سفر جاری رہا۔ لچھی کے کہنے کے مطابق اول خان نے اس صاف ستھری آبادی کی کئی پرپیچ گلیاں طے
طے کی اور پھر ایک جگہ گاڑی روک دی۔ وہ پیلا مکان لچھی نے ہاتھ اٹھا کر جوگیندر کے گھر کی نشاندہی کی اور گاڑی سے اتر گئی۔ وہ مڑ کر دیکھے بغیر بہت تیزی سے ایک قریبی گلی کی طرف جا رہی تھی۔ جوگیندر کے گھر میں گھس کر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ لچھی سے نجات ملتے ہی اول خان پھٹ پڑا۔ میں نے شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور شفقانہ انداز میں کہا، وہی جو وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اب تم یہاں کے واقعات میں نہیں الجھو گے۔ حالات کے مطابق میں خود فیصلے کرتا رہوں گا۔ تم کسی بھی صورت میں اس کا سامنا نہیں کرو گے۔ ذرا سی چوک ہو گئی تو سب کچھ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مجھے اس کا سامنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب تک بخشی کی ایک دھمکی کو عملی جامہ پہنا چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دوسری دھمکی پر بھی عمل کر گزرے۔ ہم کو بے رحمی سے اس کا سر کچل دینا چاہیے۔ میجر بخشی کے بارے میں قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارا برم رہ گیا۔ وہ گاڑی کو واپسی کے راہ پر ڈالتے ہوئے بولا، ہر ایک کے ساتھ ہم وہ سلوک نہیں کر سکتے۔ تم بھول رہے ہو کہ جوابی کارروائیوں کا کوئی سلسلہ چل پڑا تو تلخیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ ہم اسے فائرنگ کر کے نہیں ماریں گے۔ ٹائم بم اور ریموٹ کنٹرولڈ بم، میرے ذہن میں یہ دو تجاویز ہیں۔ اول خان کی آنکھیں تحیر زدہ انداز میں پھیل گئیں۔ تو تم بم نصب کرنے کے لیے اس کے گھر میں گھسنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ گہرے سکوت میں بہترین ساخت کے ٹائم بم کی گھڑی کی آواز گونجے گی۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے، اس کے لیے ریموٹ کنٹرول سب سے بہتر رہے گا۔ ٹھیک 11 بجے لچھی دیوی ہمارے دروازے پر دستک دے گی۔ اس سے پہلے یہ بندوبست ہو جانا چاہیے۔ بخشی کے واقعے کو ہم حادثہ قرار دے رہے ہیں۔ بم کے دھماکے کے لیے ایسی کوئی آڑ نہیں مل سکے گی۔ کچھ روز پہلے اسلام آباد میں بم کا دھماکہ ہوا تھا۔ کئی پاکستانی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں تک میں ایسی دہشت گردیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری حکومت کا تعزیتی بیان اور ہمدردانہ رد عمل ہمیں الزامات سے بچائے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنی آسانی سے بخشی کے قریب ترین ساتھی تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار بھی مقدر نے ہماری یاوری کی ہے، ورنہ ہم سولی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ تم لچھی کو کیسے خاموش رکھو گے؟ وہ گھر میں 2 اجنبیوں کے داخلے کی کہانی سناتی پھرے گی۔ اسے ہماری نیت کا علم نہیں ہے۔ وہ ہمیں کسی اور کام کے لیے جوگیندر کے گھر میں لے جا رہی ہے۔ دھماکہ ہونے کے بعد بس وہ سوچتی رہے گی کہ اس کے اندر کا چور اسے زندگی بھر لب کشائی سے روکے رہے گا۔ مجھے اس طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے محض اسی لیے میں اسے رضا کرانہ آمادگی کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ زبردستی کی صورت میں وہ سمجھ جاتی کہ ہماری نیت صاف نہیں ہے۔ یہ دھماکہ رائے گاں بھی جا سکتا ہے۔ اول خان ہر منفی پہلو اجاگر کرنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ میرے ارادے کے خلاف اس کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قدم اٹھانے سے پہلے ہر طرح سے اپنا اطمینان کرنا چاہ رہا ہو۔ رائے گاں نہیں جائے گا، میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا۔ ایک مرتبہ بم اس کے گھر میں پہنچ جائے تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس وقت تمہارے ذہن میں واضح خاکہ موجود ہونا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اس کی موت کو یقینی کیسے بناؤ گے؟ میں نے جوگیندر پال کا نام سنا ہوا ہے۔ وہ لومڑی کی طرح چلاک اور بیڑیے کی طرح خونی آدمی ہے اور بہت کامیابی سے پس پردہ رہ کر یہاں اپنا 1 سال پورا کر چکا ہے۔ دھماکہ اس وقت ہوگا جب وہ فون پر مجھ سے بات کر رہا ہوگا۔ پہلے سے اسے خوف زدہ نہیں کیا جائے گا۔ موبائل فون کے ساتھ وہ شہر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہے؟ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ بعض اوقات تمہاری سوچ بالکل یک طرفہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں اس سے موبائل فون پر بات کروں گا؟ اس کے گھر میں عام فون بھی ضروری ہوگا۔ وہ اسے کہاں لے جا سکتا ہے؟ اول خان بھی خفت امیز انداز میں میری ہنسی میں شریک ہو گیا۔ تم سے بات کرتے ہوئے چاروں کھونٹ چوکس رہنا پڑتا ہے۔ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کب کیا کہہ ڈالو گے۔ یہ چکر موبائل فون نمبر سے چلا ہوا تھا۔ میرا ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے صرف ایک فکر تھی کہ جوگیندر پال کے گھر میں ہونے والے دھماکے سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کا گھر دیکھ لینے کے بعد یہ خدشہ دور ہو گیا ہے۔ آپس میں ملی ہوئی دیواروں والا گھر یا فلیٹ ہوتا تو ہم اپنے منصوبے کو بھول جانے پر مجبور ہو جاتے۔ جوگیندر پال کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ موت اس پر سایہ فگن ہونے والی ہے۔ افضل کے نام پر موبائل فون حاصل کرنے کے بعد اسے کبھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ اس کی یہی حرکت اس کے لیے موت کا پھندا بن جائے گی۔ ہر مجرم کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ جس گھر کو وہ اپنے لیے محفوظ خیال کرتا ہے وہیں اسے مات ہوتی ہے۔ اسے یہ جان کر دکھ ہوگا کہ ایک بنگن کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہو رہا ہے۔ میں نے محظوظ ہو کر کہا۔ اول خان نے کچھ کہنے کے لیے بے ساختہ منہ
खोला मगर कुछ कहे बगैर सख्ती से अपने होंठ बेंच लिए। कहो कहो, मैंने इसकी हौसला अफजाई की। तुम कुछ कहते कहते रुक गए हो। कुछ नहीं, जरा सा मुगालता हुआ था, फिर बात समझ में आ गई। तुम इससे फोन पर जो कुछ कहोगे बम फटने से चंद सानियों कबल होने वाली दूसरी और आखिरी गुफ्तगू में कहोगे। इसे किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिलेगा। तुम धमाके के लवाजम के लिए हामिद को फोन करोगे या हमें स्टेशन 4 की तरफ दौड़ लगानी पड़ेगी? हमारे पास काफी वक्त है, मगर बेहतर यही है कि हामिद को बुला लिया जाए। मेरा ख्याल है कि जोगेंद्र पाल के घर में धमाके के लिए 15 से 20 किलोमीटर की हद में काम करने वाला रिमोट कंट्रोल यूनिट काफी रहेगा। इसने मेरी राय जाननी चाहिए। मरने वालों पर अपने वसाइल इतनी बेदर्दी से जाया मत करो। ये यूनिट खासे महंगे होंगे। 1-2 किलोमीटर की रेंज वाला कोई सस्ता यूनिट भी हमारे लिए इसी कदर कारआमद साबित होगा। अग्निशन से मुंसलिक करने से पहले इसका टेस्ट किया जाना जरूरी है। इसे फोन पर सब कुछ बता देने के बाद डिवाइस ने काम नहीं किया तो सारी एहतियात और राजदारी दरी की दरी रह जाएगी। तुम्हारे ऐसे अंदेशे रूह तक को लर्जा देते हैं। मैं हामिद को टेस्टिंग के लिए खास तौर पर कह दूंगा। मेन रोड पर निकलने से पहले अव्वल खान ने अपनी गाड़ी किनारे से लगा दी और मोबाइल फोन पर स्टेशन 4 से राब्ता कायम करने लगा। वो फोन पर धीमी आवाज में हामिद को हदायत देता रहता। मैं सिगरेट सुलगाकर अपने जहन में आने वाले लम्हात का नक्शा जमाने में मसरूफ हो गया। गैर मामूली आसानी के साथ पाया तकमील को पहुंचने वाले कामों के बारे में मैं आखिरी लम्हे तक शुकूको शुबहात में मुब्तला रहता था, क्योंकि आसानियों के बायस ऐसे मामलात में किसी संगीन भूल चूक के इम्कान ज्यादा गालिब रहते हैं। अपनी बात खत्म करके अव्वल खान ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम PIDC कॉलोनी के करीब हामिद का इंतजार करेंगे। मैंने इसे 5 किलो ताकत वाली डिवाइस के लिए कहा है। वो 300-400 गज के रकबे में तबाही फैलाने के लिए काफी होगी। इसे 2 गज जमीन में उतारने के लिए कम से कम इतने रकबे की तबाही लाजमी है। जरूरी नहीं कि हम इसकी मुसहरी के नीचे या ख्वाबगाह में बम नस्ब करने में कामयाब हो सके। धमाके से 2-3 कमरों को उड़ जाना चाहिए। मैंने इसके फैसले की तौसीक कर दी। अव्वल खान रेलवे पुल अबूर करके गाड़ी को ढलान से उतारते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ लाता चला गया। इसने गाड़ियों के हजूम में सुस्त रवि से ड्राइविंग करते हुए ऐसी जगह तलाश कर ली जहां वो रुक सकता था। इसने दूसरी कई गाड़ियों के बाहर निकलने की राह मसदूद कर दी थी, लेकिन खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, इसलिए करीब ही मंडलाते हुए ट्रैफिक के अमले ने इसे टोकने की जरूरत महसूस नहीं की। मैंने मोबाइल पर घर का नंबर मिला लिया। कभी कभी तुम बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हो। राब्ता कायम होने पर मेरे कान में वीरा की चहकती हुई आवाज गूंजी। हम यही सोच रहे थे कि तुम दोनों क्या कर रहे होगे। ये बताओगे बंगन प्रोजेक्ट की कामयाबी की कोई उम्मीद है या मामला कहीं ठप होकर रह गया है? तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त है। हम शहर की सड़कें नाप कर 1 बजे से पहले घर वापस पहुंच जाएंगे। मुझे रात ही से कामयाबी मशकूक मालूम हो रही थी। मेरे जवाब से वीरा की हौसला अफजाई हुई थी। अपने मसाइल में गिरे हुए मफलूकुल हाल और नाख्वानदा लोगों से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की जा सकती। अफजल की कहानी कमजोर और बोधी थी। दोनों को जाहिल करार न दो। अफजल इतना पढ़ा लिखा जरूर है कि म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्की कर रहा है। तुम्हारी सनफ से तल्लक रखने वाली को जाहिल ही होना चाहिए। लिख पढ़ कर वो कोई भी इस पेशे का रुख करना पसंद नहीं करता। वीरा ने महजूज होकर हल्का हंसा कहका लगाया और कहा, इसका मतलब है कि इस हसीना आलम से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकी। वो शहर की किसी सड़क पर झाड़ू फेरने के लिए निकली होगी। मिल जाएगी तो मुझे जरूर बताना कि वो कैसी है और तुम्हारे किस काम आ सकती है। वीरा, खुदा का खौफ किया करो। मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए इसे तादीब की। तालीम और दौलत किसी की मेरास नहीं होती। मुझे मालूम है। इसने मेरी बात उड़ा दी। कभी कभी तुम गरीबों और मजलूमों के ऐसे हमदर्द बन जाते हो कि कामरेड मालूम होने लगते हो। कामरेड बनने का फैशन अब लद गया, लेकिन जमीन के हकायक आज भी वही हैं। वो मेरी बात सुनने पर आमादा नहीं थी, फिर हम बीच में बोल पड़ी। ये बातें खाने की मेज पर मौजू रहेंगी। फिलहाल ये बताओ कि उस्ताद के मोबाइल का क्या किया जाए। रात इत्मीनान से गुजार लेने के बाद मास्टर इससे राबते के लिए बेचैन है। बार बार घंटियां बज रही हैं। हर बार दरमियानी वक्फा घटता जा रहा है। वो बजता है तो बजने दो, भूल कर भी इसे हाथ ना लगाना। मैंने जल्दी से कहा, जब बात ही नहीं करनी तो फोन बंद ना कर दूं। घंटी नकाबले बर्दाश्त होती
चली जा रही है। ऐसी हमाकत न करना, फोन की हालत में जरा भी तब्दीली आई तो मास्टर के कान खड़े हो जाएंगे। जवाब के बगैर घंटियां सुनकर वो ये समझेगा कि उस्ताद से फोन कहीं गिर गया है, फिर वो खुद कहीं बेहोश पड़ा हुआ है। तब्दीली इसके लिए खतरे की घंटी साबित होगी। अभी इसका गाफिल रहना ही सूदमंद है। मेरा ख्याल था कि तुम इससे बात करने का मशवरा दोगे। जब कहीं से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही तो इससे बात करनी चाहिए, कुछ पता तो चले कि वो कौन है। हम इसी काम के लिए घर से निकले हुए हैं, इसमें दुश्वारियां पैदा करने की कोशिश मत करो। शायद तुम बंगन की तरफ से अभी तक पुरुम्मीद हो। तुम्हारी वापसी पर ये नतीजा भी सामने आ जाएगा। वीरा की बात सुनकर मैंने फोन बंद कर दिया। मेरी गुफ्तगू से अव्वल खान ने अंदाजा लगा लिया कि मैंने वीरा को अपनी कामयाबी की भनक तक नहीं दी थी। इसने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने वीरा को भी गुंचा दे दिया। मजबूरी है, मैंने बेपरवाही से कहा। इसे जरा सा भी इशारा मिल जाए तो वो पेदर पे सवालात करके मेरा दिमाग चाट जाती। इस वक्त मैं अपना जहन बिल्कुल साफ और पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा हूँ। काम पूरा हो जाए तो हर बात हर एक के इल्म में आ जाएगी। मेरा ख्याल था कि तुम घर में मौजूद रहकर जोगेंद्र पाल पर अपना आखिरी वार करोगे, लेकिन तुम्हारे अज़ाइम कुछ और नजर आ रहे हैं। अव्वल खान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद धीमी आवाज में सवाल किया, धमाके के वक्त हमारा इस इलाके में मौजूद रहना मुनासिब नहीं होगा। तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? मैंने हैरत से पलकें झपकाकर पूछा। क्या मैंने ऐसी कोई बात कही थी? अब तुम जहनी दबाव में आए हुए हो। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमने बराह रास्त कुछ नहीं कहा, लेकिन रिमोट कंट्रोल्ड यूनिट की रेंज को 15-20 किलोमीटर से घटाकर 2-3 किलोमीटर करने का मशवरा जरूर दिया था। ये रेंज कुर्बो जवार से ही इस्तेमाल की जा सकती है। मैं कहकर भूल गया। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जोगेंद्र पाल का मसला किस तरह मेरे असाब पर सवार है। मैंने बेचैनी से पहलू बदलकर जवाब दिया, मैं धमाके के बाद होने वाली तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरा बस चलता तो मैं इसे अपने हाथों से शूट करता। इसके बारे में तुम कुछ ज्यादा इंतहा पसंदी का मुजाहरा कर रहे हो। इसके जुराइम कृष्ण कुमार से ज्यादा संगीन नहीं होंगे। वो राह का एजेंट था, जो कुछ कर रहा था अपने हिसाब से ठीक कर रहा था। सफारती गीदड़ों में छुपे हुए बेड़ियों से मुझे हमेशा नफरत महसूस होती है। इस वक्त हमारे पास इन सुलगते हुए हसास मौजूआत पर बात करने के सिवा कोई चारा नहीं था। हम भीड़ भाड़ वाले एक मसरूफ मुकाम पर खड़े हुए थे, जहां हमारा कोई भी लफ्ज या फिक्रा किसी को हमारी तरफ मतवज्जो कर सकता था। दोनों को इस हकीकत का इदराक था। हमने अपनी जुबानें बंद कर ली और खामोशी से हामिद का इंतजार करने लगे। 10:15 बजे तक मैं अपने जहन में उठने वाली आंधियों को छुपाए सुकून से बैठा रहा। जब घड़ी की सुइयों ने 10:30 का रुख इख्तियार किया तो मेरी तबीयत में हल्का सा इज़्तिराब पैदा होने लगा। किसी नागहानी हादसे या रुकावट की वजह से अहमद को वहां पहुंचने में ताखीर हो जाती तो हमारा पूरा खेल तबाह हो सकता था। अव्वल खान मेरे कुछ कहे बगैर वो तब्दीलियां महसूस कर रहा था। इसकी नजरें भी रह रह कर रेस्ट वाच का तवाफ कर रही थी। 10:30 बज गए तो इसका सबर जवाब दे गया। इसने स्टेशन 4 पर फोन किया तो पता चला हामिद 10 बजे से पहले वहां से निकल चुका था। 10:35 पर अव्वल खान के चेहरे पर हैजान के आसार नमूदार हुए। मैंने इसकी निगाहों के ताक़ुब में STF की वो गाड़ी देख ली जो इस वक्त हामिद के इस्तेमाल में थी। हामिद ने हमें देख लिया था। इसे उतार कर गाड़ी ने दोबारा आगे रेंगना शुरू कर दिया। इस वक्त पार्किंग में कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। मैंने दूर ही से देख लिया था कि हामिद के दाहिने हाथ में एक वजनी थैला झूल रहा था। मेरी निगाहों में वो बड़े बड़े रंगीन दीवारी पोस्टर घूम गए जो दहशत गर्दी से अवाम को होशियार करने के लिए शहर के बारौनक बाजारों और पुरहजूम कारोबारी इलाकों में कसरत से चस्पा किए गए थे। इनमें सारा जोर मुश्तबा थैलों और ब्रीफ केसों पर था जो तबाही का पेश खैमा बन सकते थे। मुझे एहसास था कि हामिद ने मतलूबा अशिया यकजा करके स्टेशन 4 से रवाना होने में कोई दानिस्ता कोई ताखीर नहीं की होगी, मगर फिर भी इसे पहुंचने में काफी वक्त लग गया था। अगर हम इसे बुलाने के बजाय खुद दौड़ लगाते तो महदूद वक्त में हमारी वापसी हरगिज मुमकिन न होती। लक्ष्मी का दिया हुआ 1.5 घंटा गुजरने में बस जरा सी देर बाकी थी। अहमद ने वो थैला अव्वल खान के हवाले किया और निजी आवाज में कहा, 5 kg 5 किलोमीटर ऑन टेस्टेड ओके एंड रेडी फॉर यूज। अव्वल खान गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर चुका था। थैला मेरे सुपुर्द करके इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो एक मोहलक बारूदी बम था जो खिलौने की तरह मेरी गोद
میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ ڈالا تو وہ 2 نرم چرمی پیکٹ تھے۔ میں نے بہت احتیاط سے دونوں پیکٹ نکالے اور خالی تھیلا قدموں میں ڈال دیا۔ ایک پیکٹ بڑا اور وزنی تھا، اسے اٹھانے کے لیے چرمی غلاف میں مضبوط دستہ لگا ہوا تھا۔ اصل دھماکہ خیز اور مہلک بم تھا، جس کے ساتھ بم کو چلانے والے حساس لاسلکی آلات موجود ہونے چاہیے تھے۔ دوسری جیبی کیلکولیٹر کے سائز کی ایک ہلکی پھلکی ڈبیا تھی، جس پر صرف 3 بٹن تھے۔ سرخ بٹن پر سخت مگر شفاف پلاسٹک کا حفاظتی خول منڈا ہوا تھا، تاکہ کسی بے احتیاطی کی وجہ سے سرخ بٹن اچانک نہ دب جائے۔ ریموٹ کنٹرولڈ یونٹ جیب میں رکھ لو، بڑا پیکٹ اندر چھوڑنا ہوگا۔ اول خان نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے مجھے بریف کیا۔ میں نے ہلکا پھلکا ریموٹ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ٹریفک کی بھیڑ اور پل کے اختتام پر واقع موڑ کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار سست ہو گئی، کہیں سے آگے نکلنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ریسٹ واچ دیکھتا اور ٹریفک کی بد نظمی پر سلگتا رہا۔ آخر کار ہم اس تنگ مقام سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے سے دیکھی ہوئی گلیوں سے گزرنے کے بعد اول خان نے ایک درخت کے سائے میں گاڑی روک کے انجن بند کر دیا۔ اس مقام سے جوگیندر پال عرف ماسٹر کا پیلا مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں گاڑی اس گھر سے دور روک کر پیدل لچھمی تک پہنچنا تھا۔ ریسٹ واچ 11:15 بجا چکی تھی۔ میں نے اول خان کی طرف دیکھا اور وہ تیار تھا۔ ہم دونوں بے پروایانہ انداز میں آگے بڑھنے لگے، لیکن حقیقت میں ہم اپنے گرد و پیش سے پوری طرح باخبر تھے۔ بام والا چرمی کیس میرے بائیں ہاتھ میں جھول رہا تھا۔ وقت پورا کرنے کے لیے ہم نے رفتار دھیمی رکھی تھی، لیکن لچھمی بھی ہم سے کم دباؤ میں نہیں تھی۔ اس غریب اور جاہل بنگن کو شاید یہی احساس مارے ڈال رہا تھا۔ وہ اپنے اچھے مالک کی اجازت اور مرضی کے بغیر 2 اجنبیوں کو اس کے گھر میں لے جانے والی تھی۔ موڑ پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ لچھمی اپنے دیے ہوئے وقت سے پہلے سامنے والی گلی سے نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے بھی دور سے ہمیں دیکھ لیا اور اپنا رخ پیلے مکان کی طرف کر لیا۔ ہم نے اپنی رفتار قدرے تیز کر لی اور درمیانی فاصلہ کم کر کے لچھی کے پیچھے جوگیندر پال کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ احاطے کا چوبی پھاٹک مکفل نہیں تھا۔ لچھی اسے کھول کر اندر غائب ہو گئی۔ اس نے ہمارے لیے پھاٹک کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یکے بعد دیگرے ہم دونوں بھی اس پھاٹک سے گزر گئے۔ اول خان نے آخر میں دونوں پارٹ ملا کر اندرونی کنڈی کو خفیف سا سرکا دیا تاکہ ہوا سے چوبی پھاٹک نہ کھل سکے۔ اس وقت تک لچھی گھر کے داخلی دروازے کا قفل کھول چکی تھی۔ ہم بڑے اور ہمارے قدم اپنی جگہوں پر جم کر رہ گئے۔ لچھی اندر جا چکی تھی اور کھلے ہوئے دروازے کے پیچھے سے ایک گرانڈیل کتا ہانپتے ہوئے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس وقت کوئی رائفل بردار میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا، لیکن ایک کتے کے کھلے ہوئے خوفناک جبڑے کو نظر انداز کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میرے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد سی لہر سرایت کر گئی۔ لچھی اس کتے کی آڑ میں پناہ لے چکی تھی اور وہ کسی بھی لمحے جست لگا کر ہم پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تذبذب اور بے یقینی کی وہ کیفیت چند لمحوں سے زیادہ برقرار نہ رہ سکی۔ فضا میں لچھی کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کتے کو ٹونی کہہ کر پچکار رہی تھی۔ کتے نے اپنی دم کو فضا میں زور زور سے ہلاتے ہوئے رخ بدل لیا، لیکن ہماری نظروں کے سامنے موجود رہا، جبکہ لچھی ہماری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ سکوں۔ میں نے گمبھیر نظروں سے اول خان کی طرف دیکھا، پھر تقریباً بیک وقت ہم دونوں کے سارے ہل گئے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو آگے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ کوئی پہل کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ ایک حقیر کتا ہمارے راستے کی دیوار بنا ہوا تھا اور ہم دونوں اس سے ڈر رہے تھے۔ میرا خون جوش میں آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ وہ خبیث کتا چونک کر دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بار اس نے اپنے حلق سے ایک ہلکی سی جارحانہ آواز بھی نکالی تھی، جس کے نتیجے میں بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹایا۔ پروگرام طے کرتے ہوئے ہم نے اس دیو پیکر کتے کی موجودگی کے سنگین مضمرات کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ جلدی اندر آؤ، مجھے دروازہ بند کرنا ہے۔ ٹونی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ لچھی نے کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر خوفزدہ آواز میں تیز سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ کتا دوبارہ ہمارے سامنے تھا۔ اس کے دونوں کان کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے سانسوں کے زیرو بم کے ساتھ کسی ریڈار کے اینٹینا کی طرح اپنے محور پر چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے گھوم رہے تھے۔ ٹونی کے بارے میں لچھمی کی یقین دانی مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکی۔ یہی حال شاید اول خان کا تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ لچھی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کتے کے سامنے جانے سے ہم دونوں ہچکچا رہے تھے۔ وہ کسی
کسی تدبیر سے کتے کو دروازے کے سامنے سے ہٹا لے گئی۔ کتے کے منظر سے دفان ہوتے ہی میرے خون کو قرارہ آ گیا۔ ایک پالتو کتا مجھ سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، مگر مجھے فیصلہ کرنے میں تاخیر ہو چکی تھی۔ مجھ سے پہلے اول خان حرکت میں آ چکا تھا اور مربیانہ انداز میں مجھے اپنے پیچھے آنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس مرتبہ میں اول خان کے پیچھے تھا، اس لیے اندرونی دروازہ مجھے بند کرنا پڑا۔ لچھمی کتے کا پٹا تھام کر اسے اندر کہیں لے جا رہی تھی۔ تم ٹھہرو، میں اسے ایک کمرے میں بند کر کے آتی ہوں۔ لچھی نے پیچھے مڑ کر پیغام دیا۔ جو ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ زیادہ بڑا مکان نہیں تھا، کشادہ لابی میں 4 دروازے تھے اور چاروں ہی کھلے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرہ کسی کی خوابگاہ کے طور پر زیر استعمال تھا، کیونکہ اس کا بستر شکن آلود تھا۔ میں پھرتی سے اسی کمرے میں گھس گیا۔ جو کچھ ہوا وہ کتے کی وجہ سے حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس میں میرے کسی منصوبے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کمرے میں انسانی وجود کی بو رچی ہوئی تھی۔ جوتوں کے اوپر شب خوابی کا ایک داری دار لباس بکھرا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود مردانہ استعمال کی چیزیں بے ترتیب تھیں۔ سرہانے والی تپائی پر فون رکھا ہوا تھا۔ قالین پر اسکاچ کی ایک خالی بوتل بھی لڑکی ہوئی تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ جوگیندر پال کی خوابگاہ تھی۔ بم رکھنے کے لیے روئے زمین پر اس سے بہتر مقام ملنا محال تھا۔ قسمت نے اتفاق سے وہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں نے چشمے زدن میں اپنے ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول بم جوں کا توں مسہری کے نیچے رکھ کر دور تک کھسکا دیا اور جس تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا تھا، اسی تیزی کے ساتھ باہر نکل کر واپس اول خان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے وہ کارروائی اتنی سرعت سے انجام دی تھی کہ لچھی تقریباً 1 منٹ بعد کتے کے بغیر واپس آئی تو اسے میری حرکت کا اندازہ تک نہیں ہو سکا۔ وہ مکان پوری طرح بند اور گفتگو کے لیے محفوظ تھا، مگر ہم تینوں کے ذہنوں پر ایک خوف سوار تھا۔ لچھی دبی سرگوشیانہ آواز میں بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دونوں پالتو کتوں سے اتنا ڈرتے ہو۔ میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہتا۔ میں نے اسے بند کر دیا ہے۔ جلدی سے کاغذ ڈھونڈ لو اور واپس چلے جاؤ۔ تمہیں بھروسہ ہو تو ہم دونوں الگ الگ کمروں کی تلاشی لے لیں تاکہ وقت بچ جائے، میں نے سادگی سے کہا۔ نہیں، وہ اس سوال کے لیے شاید پہلے سے تیار تھی۔ میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی تاکہ کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس کی عائد کی ہوئی شرط بہت کڑی تھی۔ اگر قسمت اور کتے نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید بم والا چرمی پیکٹ ہمیں اپنے ساتھ واپس لے جانا پڑتا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔